نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ نمازوں میں تو پڑھ لیا إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، نمازوں میں تو پڑھ لیا إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، پھر بھی در بدر پھرتے رہے مشکل کشائی کے لیے۔ حضرات، میں آج آپ کے سامنے جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے شرک کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانے کا نام شرک ہے۔ جس اللہ نے ہمیں بن مانگے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے، بولنے کے لیے زبان دی، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے، چلنے پھرنے کے پاؤں دیے، اس اللہ کو چھوڑ کر ہم کسی اور کے سامنے کیوں جھکے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ لوگوں سے پوچھا جائے کہ تم پیروں سے، قبروں والوں سے کیوں مانگتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری باتیں اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ سورۃ قاف 26واں پارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہا ہے، تو پھر ہم لوگوں سے کیوں؟ سورۃ نساء 48 نمبر آیت میں فرمایا إِنَّ اللَّهَ أَشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، کہ میں ہر چیز کو معاف کر دوں گا شرک کے علاوہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں آج اپنی امت میں ہر فرد کی سفارش کروں گا سوائے اس کے کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہو۔ آخر میں یہ شعر کہا کہ میں اجازت چاہوں گا، سر جس پہ نہ جھک جائے، سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ اقول قولی ھذا واستغفر